السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی اگلی آیات کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 اور 223 ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ تکلیف ہے، آپ کہہ دیجئے وہ بیماری ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ، تو کنارے رہو، تو دور رہو عورتوں سے حیض کی حالت میں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور نہیں تم ان سے قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور وہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تو آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم کو اس سے ملنا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آپ بشارت دے دیجئے، آپ خوشخبری سنا دیجئے مومنوں کو، ایمان لانے والوں کو۔ دیکھیں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کی حالت کے بارے میں، عورتوں کی حیض کی حالت کے بارے میں آیت نازل کی۔ آئیے اس کی ہلکی سی تشریح سنیں۔ دیکھیں، ان دو آیتوں سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں انسانی عقل دھوکہ کھا سکتی ہے، وہاں وہاں اللہ تعالیٰ نے رہنمائی ضرور کی۔ حیض کی حالت میں انسان کا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کیسا ہو، اس معاملے میں انسان دھوکہ کھا سکتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس سے بچایا کہ حیض کی حالت میں انسان، مرد شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حیض کے بارے میں۔ قُلْ هُوَ أَذًى، آپ کہہ دیجئے وہ تکلیف ہے یا وہ بیماری ہے، یعنی حالت حیض میں عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ کہہ دیجئے وہ ایک بیماری ہے۔ اب تمہارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو عورتوں سے دور رہو، عورتوں سے کنارہ کش رہو حیض کی حالت میں۔ یہ کنارہ کشی کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو ایک دم جو ہے گھر کے کونے میں ڈال دو، بلکہ اس کے ساتھ زن و مباشرت کا معاملہ نہ کرو، اس سے دور رہو۔ آگے اور وضاحت کر دی فَإِذَا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ، اور تم ان سے قریب مت جانا حیض کی حالت میں، یعنی حیض کی حالت میں ان سے مباشرت نہ کرنا۔ باقی بات چیت ہے، میل ملاپ ہے، یہ تو کر سکتے ہیں، لیکن مباشرت کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت کی۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان سے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ اللَّهُ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہاں سے آنے کا حکم دیا ہے یہ بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں، ہر آدمی جانتا ہے کہ کہاں سے جو ہے وہ ان کے پاس آنا چاہیے، ہے نا۔ اس میں دیکھیے اس کی بھی ممانعت ہے جو قوم لوط نے فیل کیا ہے، انہوں نے جو ہے
وہ انسانی فطرت کے خلاف کام کیا تو اللہ تعالیٰ کا ان پر عذاب آیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تم کو حکم دیا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا صحیح حکم تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی فطرت میں ہوتی ہیں اور وہ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک دم عام سی بات ہے، کھانا کھانا ہے تو آدمی منہ سے ہی کھانا کھائے گا. کہیں یہ لکھا نہیں کہ کھانا منہ کے ذریعے سے کھاؤ، لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم کو کھانا کھانا ہے تو منہ سے ہی کھانا کھانا پڑے گا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے. فَإِذَا تَطَهَّرْنَا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ. بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان کو جو اس کی طرف پلٹتے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی خواہش کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہے نا. دیکھیے توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. عام طور سے ہم نے توبہ کا مطلب ہوا ہے معافی مانگنا. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، استغفار کرنا، لیکن توبہ کا اصل مقصد کیا ہے، اصل مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا، یعنی جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کی طرف پلٹنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان کو جو بہت توبہ کرنے والے. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ. اور وہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو طاہر ہیں، جو پاک باز ہیں، یعنی گندے کام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. دیکھیے اسلامی شریعت میں بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ آدمی جو ہے وہ پاک رہے، وہ اپنے آپ کو بھی پاک رکھے، اپنے دل و دماغ کو بھی پاک رکھے، اپنے عمل کو بھی پاک رکھے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کیا فرمایا، قد افلح من تزکا. کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. وذکر اسم ربہ فصلی. اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور اس کے لیے نماز پڑھی. تو پاکی یہ بہت اہم چیز ہے، اسی لیے فرمایا گیا کہ پاکی نصف ایمان ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ کرنے والے ہیں اور محبوب رکھتا ہے ان لوگوں کو جو پاک ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم. عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، یعنی عورتوں کے ذریعے سے انسانی نسل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اپنی کھیتی کا کتنا خیال کرتا ہے، اس میں کس طرح سے بیج بوتا ہے، اور بیج بونے کے بعد اس سے بے خبر نہیں ہو جاتا بلکہ اس کا برابر دھیان رکھتا ہے. اور جب فصل بڑی ہوتی ہے تو بھی اس کا خیال کرتا ہے، جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو بھی اس کا خیال کرتا ہے، اور جب فصل جو ہے وہ بوروں میں بھر جاتی ہے تو بھی اس کا خیال کرتا ہے، اور جب فصل جو ہے وہ بکنے جاتی ہے تب بھی اس کا خیال رکھتا ہے. تو عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو ان کھیتیوں کے ذریعے ان کھیتیوں کا بھی خیال رکھا جائے اور ان کھیتیوں سے جو چیز پیدا ہو اس کا بھی خیال رکھا جائے. اسی لیے دیکھیے فرمایا گیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہے نا. یعنی گھر کا جو مرد ہے، باپ ہے، اس سے جو ہے وہ اس کی فیملی کے بارے میں، اس کے خاندان والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنے خاندان کی پرورش، تعلیم و تربیت کا انتظام کیسا کیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے اس نے تمہیں حکم دیا. دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ آدمی وہیں سے آئے جہاں سے آنا جو ہے وہ ضروری ہے، جہاں سے آنا جو ہے وہ درست ہے، جہاں سے نسل انسانی جو ہے وہ آ سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو. نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم. اور آگے بھیجو اپنے آپ کے لیے، یعنی انسانی کی ترویج کرو، نسل انسانی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرو. قدموا لانفسکم واتقوا اللہ. اور تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کا، یعنی خاندانی نظام کے اندر بھی تم کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس حکم کی بجا آوری کرنا ہے. واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ. جان لو کہ تم اس سے ملنے والے ہو. دیکھیے آخرت کا پہلو اگر انسانی قلب و ذہن سے اوجھل ہو گیا
تو انسان جو ہے وہ غیر متوازن ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ جان لو تمہیں اس سے ملنا ہے. وبشر المؤمنین، اے نبی آپ بشارت دے دیجئے، آپ خوشخبری سنا دیجئے ایمان لانے والوں کو. تو ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں اور عورتوں کے ساتھ حیض میں کیا معاملہ ہو اس کے بارے میں آیتیں نازل کی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.